بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 90۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے لفظ دیکھیے گا بئس۔ اب اسے بئس آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ بئس، بئس بازیر حمزہ بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، اپنے واو لین ہے، آخر میں واو ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر، اشتروا، تو آپ نے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ بہ انفسہم، یہاں پر چھوٹی مد ہے کیونکہ کھڑی زیر جو ہے وہ یا مدہ کی قائم مقام ہوتی ہے، یعنی ایک حروف مدہ اور حمزہ جو ہے وہ اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے انفسہم، تو اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے گا ان یکفروا، ان یکفروا، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں شامل ہے۔ اب یہاں پر ادغام کیجیے گا لیکن غنے کے ساتھ، این ایسے آواز کو ناک میں لے جائیے گا۔ یکفروا تھوڑا سا لمبا کیجیے گا کیونکہ آخر میں واو ہے۔ بما انزل اللہ، بما اس کے اوپر جو مد ہے وہ بھی مد منفصل، مد جائز 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ انزل اللہ، انز، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا ہے۔ اب یہاں پر اخفا کیجیے گا، انزل، ایسے آواز آنی چاہیے۔ آگے لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اسے موٹا کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ۔ آگے جو لفظ ہے بغین پہ تنوین ہے، یا کے اوپر 2 زبر کی تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو، اور تنوین کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، ان کے شروع میں حمزہ ہے، تو حمزہ حروف حلقی میں شامل ہے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو آپ نے وہاں پر اظہار کرنا ہوتا ہے، بغین ان ينزل اللہ۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ بغین میں غین کو ہلانا نہیں ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ غین جب ساکن ہوتی ہے تو لوگ ہلا دیتے ہیں، جیسے وہ آتا ہے غیر المغضوبی، وہاں بھی مغضوبی لوگ پڑھ دیتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو یہاں پر بھی قلقلہ کرنے سے بچیے گا۔ بغین ان ينزل اللہ، ان ينزل، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، ينزل اللہ، آگے لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا، من فضلہ، یہاں نون ساکن کے بعد فا حروف اخوا میں شامل ہے، من، ایسے آواز کو ناک میں لے جائے گا، علی من یشاء، من یشاء، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا یرملون کے ادغام کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آواز کو ناک میں بھی لے کے جانا ہے، من یشاء۔ اب یشاء اس کے اوپر بڑی مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ یہ مد واجب ہے، اس کو ضرور لمبا کیا کریں، مطلب اس کے اوپر جو بڑی مد ہوتی ہے، مد کی علامت سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑی مد ہے، تو آپ اسے ضرور 4 سیکنڈ تک لمبا کیا کریں۔ من عبادی لکھا ہوا ہے، من عباد، یہاں نون ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، من عبادی۔ اب عبادی ہی، لیکن آگے وقف کی علامت جیم ہے تو آپ نے عبادی ایسے وقف آپ کر سکتے ہیں۔ آگے نئے سانس کے ساتھ آپ پڑھیں گے فباؤ، یہاں بھی بڑی مد ہے، حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر، بغضب علی، بغضب، یہاں پر جو ہے تنوین ہے، بغضب کے نیچے دیکھیے گا، با کے نیچے تنوین، تنوین کے بعد فوراً عین ہے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، بغضب علی، اظہار حلقی کا مطلب ہوتا ہے غنہ نہیں کرتے، تیزی سے پڑھ دیتے ہیں، بغضب علی غضب۔
اب غضبن لکھا ہوا ہے آخر میں اور وقف مطلق کی علامت تو بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہاں میں وقف کر دوں گا، وقف کرتے ہوئے با ساکن ہو جائے گی، جب با ساکن ہوتی ہے تو با حروف قلقلہ میں شامل ہے، تو آپ نے اس کو قلقلہ کرنا ہے، غضب ایسے غضب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، عذاب مہین، عذاب کے آخر میں تنوین اور پھر مہین کے شروع میں میم ہے جو کہ حروف یرملون میں شامل ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا ادغام، عذاب مہین۔ اب اس آیت کو آپ ایک دفعہ سن لیجئے گا، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین۔ اس آیت مبارکہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجئے، بئس ما برا ہے جو، اشتروا بیچ ڈالا، بہ اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ وہ منکر ہوا، انکاری ہوا، بما اس سے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد، ان ینزل اللہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادی جو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، من فضلہ فضلہ اپنا فضل، علی پر، من یشاء جو وہ چاہتا ہے، من سے، عبادہ اپنے بندے، فباؤوا سو وہ کما لائے، بغضب غضب، علی غضب غضب پر غضب کما لائے، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس ضد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اب اس سے پہلے والی آیت کو دیکھیے گا، اس میں یہودی جو تھے وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تورات کے اندر جس پیغمبر کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے آپ ان کو آپ بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جو بت پرست لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم لڑائی کریں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو انہوں نے یہودیوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور حسد یہ تھا کہ جو ہے وہ نبی پاک کو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، تو یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں، تو یہ حسد تھا۔ تو اللہ کریم یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ بہت بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اپنی حسد اور جلن کی وجہ سے انکار کریں، تو وہ غضب بالائے غضب انہوں نے کمایا ہے۔ اب غضب کیا ہے؟ ایک غضب کے مستحق تو وہ اس وجہ سے ٹھہرے کہ اپنے کفر کی وجہ سے، اور پھر دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے وہ ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔